بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین کا ذکر کیا گیا تھا کہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے کون سے ہیں، یہود و نصارہ ہیں یا اہل اسلام ہیں، تو اس کے متعلق کل کی آیت میں گزرا تھا کہ ملت ابراہیمی والے بھی اہل اسلام ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرنے والے بھی اہل اسلام ہیں۔ آج کی آیات میں اہل کتاب کی ایک باطل خواہش کا ذکر ہوگا کہ جس میں وہ اہل کتاب چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسلام سے پھیر دیں اور اپنے مذہب کی طرف ان کو لے آئیں۔ تو ان کی اس خواہش باطل کا اللہ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دلی خواہش رکھتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم ان آیات کے متعلق گواہی رکھتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان آیات کے اندر اہل کتاب، پہلے پارے کے اندر بھی اس کا ذکر گزرا ہے، جیسا کہ تفسیر سعدی کے اندر ہے کہ یحذر تعالی عبادہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت، پہلی جو آیت ہے، اس کے تحت اپنے اہل ایمان بندوں کو بچایا ہے، ان مکر طائفۃ الخبیثۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک خبیث گروہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ڈرایا ہے، بچایا ہے۔ یودون انہم یضلونکم، جو کہ اہل اسلام کے متعلق یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہم ان کو گمراہ کر دیں، کما قال ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، جیسا کہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب محض اپنے حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ اے اہل ایمان تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے آئیں۔ اور امام قرطبی نے اس آیت کے تحت اس کا شان نزول لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں نازلت هذه الآیۃ فی معاذ بن جبل وحذیفہ بن الیمان وعمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم، کہ یہ آیت ان تین صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی، حضرت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر، حین دعاہم الیہود من بنی نذیر و قریظہ و بنی قینقاع الی الیہودیۃ، یہ یہودیوں کے تین قبیلے تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع۔ ان کے یہودیوں نے ان تینوں کو یہودیت کی طرف لانے کی کوشش کی
اور بڑی لالچیں دیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 3 صحابہ میں سے جو 2 تھے، قالو یہودیوں نے کہا لحذیفہ بن الیمان و عمار بن یاسر بعد وقعۃ احد، واقعہ احد کے بعد ان دونوں صحابہ سے یہودیوں نے کہا، کیونکہ احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق جب سرکار نے فرمایا کچھ تیر اندازوں کو کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو، جو مرضی معاملہ ہو جائے، جب تک میں حکم نہ کروں تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ تو کفار حالانکہ شکست کھا کر بھاگ چکے تھے، اور صحابہ کرام جو میدان جنگ کے اندر تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ جو اوپر پہاڑی کے اوپر جن کو حضور نے کھڑا رہنے کے لیے حکم دیا تھا، ان کا آپس میں اختلاف و بعض کہنے لگے جنگ ختم ہو گئی، دشمن چلا گیا ہے، اب نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو جو زیادہ تھے وہ پہاڑی سے نیچے اتر چکے تھے، تو وہ جگہ دیکھ لی دشمن نے، پھر اوپر سے احد کے پہاڑ سے پھیرا کاٹ کر پھر اوپر سے انہوں نے حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہ جانی نقصان ہوا اہل اسلام کا۔ تو اس غزوہ بدر کے بعد یہودیوں نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر سے کہا لو کنتم علی الحق ما حزمتم فی احد، کہ اگر تم حق پر ہوتے تو احد کے میدان کے اندر تمہیں ہزیمت کا سامنا نہ ہوتا، تمہیں جو وہاں ہزیمت ہوئی، تمہارے 70 بندے شہید ہوئے، تمہیں نقصان ہوا، یہ نقصان تمہیں نہ ہوتا اگر تم اسلام والے حق پر ہوتے۔ تو لہٰذا ارجعا الی دیننا فنحن اہدی من سبیلا منکم، یہودی ان دونوں صحابہ سے کہنے لگے لہٰذا تم ایسا کرو، اسلام چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اور ہم نحن اہدی سبیلا منکم، اور ہم سب سے زیادہ ہدایت والے راستے پر ہیں، لہٰذا تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ فقال لهم عمار، حضرت عمار بن یاسر نے یہودیوں سے کہا کیف نقض العہد فیکم، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے یہودیوں کے اندر وعدہ خلافی جو ہے، وعدہ توڑنا، یہ کس حد تک برا کام ہے؟ قالوا شدید، انہوں نے کہا یہ تو ہم انتہائی برا کام سمجھتے ہیں، وعدہ کر کے بندہ وعدہ توڑ دے۔ قال شدید، حضرت عمار نے فرمایا کہ اچھا یہ وعدہ خلافی شدید ہے تمہارے اندر، کہ برا کام ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا۔ فإنی قد عاہدت الا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، تو فرمایا اگر تمہارے اندر یہ وعدہ خلافی انتہائی برا کام ہے تو پھر میں بھی ایک وعدہ کر چکا ہوں، میں بھی یہ معاہدہ کر چکا ہوں، اللہ اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، میں نے بھی یہ وعدہ معاہدہ کیا ہوا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا، ان پر ایمان رکھتے ہوئی دنیا سے جاؤں گا، یہ میں نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے۔ فقالت الیہود اما ھذا فقد صبا، یہ تو صابی ہو گیا، یہ تو دین چھوڑ چکے اپنے باپ دادا کا۔ وقال حذیفہ، حضرت حذیفہ نے فرمایا اما انا فقد رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ رہا اب میرا مسئلہ، عمار کا تو تم نے جواب سن لیا ہے، میرا بھی اب سنو۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، وبمحمد نبیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے، وبالقرآن اماما، قرآن سے راضی ہوں کہ یہ قرآن میرا پیشوا ہے،
وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، اور کعبہ سے میں راضی ہوں کہ کعبہ میرا قبلہ ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا، اور اہل ایمان سے میں راضی ہوں کہ ایمان والے میرے بھائی ہیں۔ یہ دونوں صحابہ جواب دے کر ان یہودیوں کو فَأَتَيَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ، یہ یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ سارا حضور کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح لالچ دی ہمیں یہودیوں نے اور ہم نے ان کو یہ جواب دیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اصبتم الخیر وافلحتم، فرمایا تم خیر کو پہنچ گئے، تم نے خیر پا لی، تم نے اچھا کام کیا اور تم فلاح بھی پا گئے، تم کامیاب ہو گئے جو تم نے ان یہودیوں کو جواب دیا۔ تو وہ یہودی چاہتے تھے، اہل کتاب چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ہٹا کر اپنے دین کی طرف لے آئیں، تو اللہ نے فرمایا لو یدلونکم، یہ چاہتے ہیں کاش کہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یدلون الا انفسہم، اور یہ اہل ایمان کو تو گمراہ کر نہیں سکتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی، یہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم ان کے گواہ ہو، یعنی جو تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو آیات، جو نشانیاں تم پڑھ چکے ہو، وہ نشانیاں وہ ساری میرے محبوب کے اندر تم دیکھ چکے ہو، تو اب کیوں ان کا انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یہاں پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں تھیں، مثلا حضور کے قد کے متعلق تھا، ان نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو نبی آخری ہوگا اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کے بال سیدھے ہوں گے، اس کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہوگا، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ شرمیلی ہوں گی۔ اس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرنا شروع کر دیا، جو تورات کے اندر تھا، انجیل کے اندر تھا، اس سے ہٹ کر رد و بدل کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کے اوصاف جو حضور کی ذات میں تھے بعین ہی، وہی تورات اور انجیل میں بیان کیے تھے، تو فرمایا لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ تم کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور حق کا چھپانا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں، یہی آخر زمان نبی ہیں جن کا ذکر، دن کے تذکرے سابقہ انبیاء دیتے رہے، جن کی بشارتیں اپنی امتوں کو سناتے رہے، یہی وہ آخری نبی ہے جن کا سابقہ کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر ذکر ہے۔ تو اس حق کو وہ لوگوں کے سامنے چھپاتے تھے، وہ پیچھے بھی ذکر گزرا ہے، چھپاتے اس لیے تھے کہ اگر ان یہودیوں نے حضور کا معاملہ لوگوں کے سامنے سچ حق بیان کر دیا تو پھر لوگ ان یہودی پادریوں علماء سے ہٹ کر پھر وہ حضور کی طرف جائیں گے، اور ان کے سارے معاملات جو تھے وہ رد و بدل کرنے کی جو ان کو فیسیں ملتی تھیں، جو نذرانے ملتے تھے، ان سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس خطرے کی بنا پر انہوں نے حق کو چھپایا بھی اور حق کے اندر رد و بدل بھی کیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی ان یہودیوں کے علماء، ان یہودی نصارہ کے جو احبار، ان کے جو پادری، جو ان کے علماء تھے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، جو پڑھا ہوا تھا وہ حضور میں دیکھ بھی چکے تھے۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود تم حق کو چھپاتے ہو۔ تو یہ اہل کتاب جو تھے یہ ایمان والوں کو ہر موقع پر ان کے ایمان سے پھسلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا اور ان کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دولت ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دولت ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔